بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ 5ویں سورت کا آغاز کیا تھا ہم نے، اور الحمدللہ اس کی ہم نے تقریباً 2 آیات ہم نے پڑھی تھیں، ہے نا؟ 2 آیات۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اسے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح المکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے اس سورت کا آغاز کیا تھا، اور اس کی پہلی آیت جو ہے نا ایک لحاظ سے اہم ہے۔ اس کا آغاز دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقود عقد کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی جو ہے نا وہ باندھنا، ٹائی۔ اب وہ 2 شخصوں 2 جماعتوں میں کوئی بھی میثاق بندھ جائے، باندھنا ہے، اسی مناسبت سے اس کا معنی گراں کے بھی ہیں۔ وہاں پہ ہے نا سورہ فلق، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اسی سے ہے نا یہ عقود جمع عقد، کہ وہ گراں میں پھونکتی ہیں، جادوگرنیاں، ان کا وہ ٹونا ہے۔ تو باندھنا، گراں
اس سے معنی لیے گئے معاہدہ. تو معاہدات کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو آج پڑھا ہے اس کا پھر ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہے نا. اچھا، عقود معاہدات، تین اقسام بنیں گی معاہدات. اچھا جی، ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے، جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے. اس میں وہ بھی آگے دنیا میں آنے سے پہلے بھی عہد کر کے آئے تھے رب سے، الست بربکم، بالکل عہد الست وہ بھی آ گیا. تو اس میں ایمان، اللہ سے عہد، اطاعت کا عہد، اطاعت کا عہد جو ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کریں گے، کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مانگیں گے اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. یہ بھی عہد ہے، اطاعت کا عہد. حلال و حرام کی پابندی کا اللہ سے عہد کیا ہے، جو تو نے حلال قرار دے دیا بس حلال ہے ہمارے لیے، جو تو نے حرام کہہ دیا اس کے نزدیک نہیں جانا، یہ بھی عہد ہے اللہ سے. یہی شریعت ہے، حلال و حرام کی پابندی کا عہد اللہ سے کیا ہے. یہ آ گیا پابندی کا عہد، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ہے یہ دوسرا، یہ آپ یوں کہیے کہ تین اقسام معاہدے کی. دوسرا وہ معاہدہ جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے خود، جو انسان خود اپنے نفس، خود اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. نفس کے ساتھ، جو انسان کا، ایسے کر لو، جو انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر نظر ماننا یہ شرعی ہے، تو یہ اپنے نفس کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ سے نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں نظر مانتا ہوں. جیسے مثال ہے، وہ بھی یہ مثال تھی، یہاں بھی لکھ لو یہ، جیسے یہ مثالیں آ گئی نا. جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمے مان لینا، یہ اپنے ذمے مان لے انسان. یہ جو حلف اٹھاتے ہیں یہ بھی عہد ہے، یہ بھی ہے. کسی چیز کا بھی قسم کھا کے حلف وفاداری ہے، یا حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمے لے لے، کوئی چیز اپنے ذمے لازم کر لے. بھائی اسی طرح قسم وغیرہ بھی آ جاتی ہے، وہ خود ہی اپنے آپ سے وہ عہد کر رہا ہوتا ہے یہ میں نے پورا کرنا ہے.
یہ ساری اس میں آ جائے. اچھا اب نمبر 3 میں نے 3 بتایا تھا, یہ آ جائے نمبر 3. تیسرا وہ معاہدہ, یہ عقود ہے سارے, وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے, جو یہ دیکھو یہ انسان کا اللہ سے, یہ انسان کا اپنے نفس سے, اور یہ انسان کا انسان سے, اس کو براڈر کر لو تو ایک انسان کا انسان سے, ایک جماعت کا ایک جماعت سے, ایک ملک کا ملک سے, ایک حکومت کا حکومت سے, سارے آگے وہ انسانی تو ہوتے ہیں اس میں سارے. ہاں ایگریمنٹ. تیسرا وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے, دوسرے انسان کے ساتھ ہے نا جی. اس میں یہ کل بھی جیسے بات ہوئی تھی, ایک تاجر اور مزدور, وہ بھی معاہدہ ہے, ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہے نا جی. آپ جہاں کام کرتے ہیں, ایگریمنٹ ٹو سیل, سارے وہ اس میں آ جاتے ہیں. اور یعنی اس تیسری قسم میں یعنی وہ تمام معاہدات آ جائیں گے, تمام معاہدات اس قسم میں شامل ہیں جو دو شخص, دو جماعت, جو دو شخصوں, دو جماعتوں, دو حکومتوں کے درمیان, سارے آ گئے اس میں معاہدے ہے نا جی. دو جماعتوں اور دو حکومتوں کے درمیان, یہ سب اس کیٹیگری میں آ گیا. حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے, کے درمیان ہوتے ہیں, وہ بھی معاہدہ ہوتا ہے. اس میں باہمی سمجھوتے, میثاق, نکاح بھی معاہدہ ہے. یس بالکل معاہدہ ہے یہ میاں بیوی کے درمیان ہے. بزنس آپ کرتے ہیں اس میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, نارمس اور وہ عہد پارٹیز کے درمیان. شراکت کا اس میں بھی معاہدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ ریٹرن میں نہیں لکھتے یار یہ ایسا کر لو, تو اس کو آپ کرتے ہیں. ہاں وعدہ, ہاں عہد وعدہ ہی ہے, معاہدہ عہد سے ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, وعدہ ہی ہے بالکل, وعدہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں روٹ ورڈ وہی ہے بالکل, وعدہ ہی ہے. ہاں وعدہ بالکل, وعدہ وفا ایفائے عہد بالکل ہے. معاہدہ وعدہ ایک ہی چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا جی چلے, یہ تو ایک اس کی اہمیت کی بنا پر تھا, یہ کل ہم نے بات کر لی تھی. اچھا جی آج ہم نے آیت نمبر 3 سے پڑھا ہے. دیکھیں آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم. حرمت حرام کیا گیا. یہ دیکھیں پہلی آیت میں تھا الا ما یتلی علیکم, ذرا دیکھیں آپ, دیکھیں عقود کے بعد تھا احلت, حلال کر دیے گئے, لکم تمہارے لیے بہیمۃ الانعام, چوپائے جانور. آگے دیکھیں الا ما یتلی علیکم, سوائے جن کا ذکر آگے آئے گا, یعنی سب کچھ ہی حلال نہیں ہے. احلت تھا نا حلال, تو اب وہ ایکسیپشن کا اب ذکر ہے. وہاں جو تھا الا ما یتلی علیکم, جن کا ذکر بعد میں آئے گا, اب ذکر آ رہا ہے. اب جو حرام ہیں ان کی لسٹ آ گئی. سب سے پہلے مردار حرام کہا, پھر یہ خون جو ہے,
خون بھی مصفوحہ بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، لحم الخنزیر حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، اور چیز حلال ہو لیکن اس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا حرام۔ اچھا پھر 4 کیفیات بتا دیں ہیں، مردار کا آیا تھا نا، علیکم المیتۃ، مردار۔ اب مر کس طرح سکتا ہے؟ 4 چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو گلا گھونٹ کر، پہلے ہے منخنقۃ، گلا گھونٹ کر، گلا گھونٹ کر۔ آپ قربانی کے بکرے لائے ہیں، آپ نے گھر میں باندھے، اس نے اس طرح چکر کاٹا کہ وہی رسی گلے میں ایسے ہو گیا، پھندا ہی بن گیا، وہ ایسے چکر کاٹا، وہ کستا چلا گیا، مر گیا، گلا گھونٹ کر تھا وہ قربانی کا، بس مر گیا تو مردار ہو گیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو صحیح نیت سے لائے تو صبح قصائی کو بلا کر ہم اللہ اکبر کرا دیتے ہیں تو مر گیا، بس اس کی موت آئی تھی۔ اچھا والموقوذۃ، یہ ہے یعنی کسی لاٹھی ڈنڈے سے آپ نے ایسے ہانکا جانور کو، ایسی جگہ لگا، مر گیا، مر گیا، یعنی اس کو اس طرح چوٹ لگی، یہ کہہ سکتے ہیں چوٹ، ہاں جی، اس چوٹ سے، ہاں سر ہی پھٹ گیا، ایسے ہوتا ہے، وہ اس میں کیٹیگری میں آ گیا ہے۔ اچھا والمتردیۃ، یہ ہوتا ہے اونچائی سے گر کر، ٹرک میں آ رہے تھے سارے بکرے، وہ اوپر سے گرا اور مر گیا۔ اس میں مفہوم میں یہ ہے کہ بلندی سے نیچے گر کے مر جانا، یا آپ نے کھلی فضا کے لیے چھت پر باندھ دیے کہ ہوا میں رہیں گے یار، وہ چھت سے گر گیا لڑتا ہوا، یہ مستی کرتے ہیں، بھینس کو چھت پہ لے گئے، ہاں عید کی بات ہے، ہاں جی جی، اور کرین سے نیچے اتار رہے تھے، ہاں ہاں بھینس گر گئی۔ ہاں بھینس کرتی ہے، یہ ویسے ہاں وہ چھوٹے بچے کو نا چھت پہ چھوڑ دیتے جی 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 جی، یہاں لکھا گیا کہ چوٹ لگنے سے مر گیا ہے، ہاں یہ جو شکاری بندوق سے مارتے ہیں ہاں، تو اس کو بھی حلال تھوڑی کرتے ہیں، تو جب نیچے گرتا اس کا مر چکا ہوتا ہے، ان کے جسم کو چوٹ نہیں سر، وہ یہ دیکھیں نا آگے آ رہے ہیں نا، وہ مرنے سے پہلے وہ کر لیتے ہیں نا، یہ آگے دیکھیں وما اکل السبع الا ما زکیتم، پھر گیا، تو وہ تو اس کو پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں، گردن سے پکڑا لا رہے ہیں، نہیں نہیں وہ زندہ ہوتا ہے، وہ جو سکھائے ہوئے ہیں وہ پکڑتے ہی اس انداز سے کہ وہ مرے نہ، اس کو وہ دبوچ لیتے ہیں اور اپنے مالک کے لیے روکے رکھتے ہیں، وہ یہ قرآن میں ہے، دیکھیں امسکنا، امسکنا امساک ہے، روکے رکھتے ہیں وہ اس کو وہ، شکاری کی گولی کی بات، اچھا گولی کی، اچھا ہاں، یہ کہتے ہیں کہ گولی مارنے سے پہلے اگر اس نے وہ تجویز پڑھ لیا، اچھا یہ میں نے بھی پڑھا ہے، ہاں تو وہ ہو گیا، اگر وہ مر گیا تو وہ ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ کسی جگہ لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ ایسے شوٹ کر رہا ہے اور وہ اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ باقاعدہ ذبح کر رہا ہے، اور وہ پھر وہ مر گیا، تو یہ بہت سی جگہ لکھا ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے، ہاں یہ ہے، فالکن کے ساتھ عربی جو ہاں جی جی جی، وہ بھی زندہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں، ہاں زندہ پکڑ کے لاتے ہیں، ہاں فیلکون، ہاں یہ کل بھی بات ہو رہی تھی، بالکل بالکل۔ اچھا متردیہ، یہ بلندی سے گرنا، اور وہ نتیۃ، یہ سینگ سے، سینگ ایسی جگہ آپس میں لڑ پڑے جانور بکرے اور سینگ مارا تو وہ مر گیا، یہ 4 کیفیات ہیں، اور پھر آگے فرمایا مر جائے اگر وہ ہاں ہاں کم ہے، ہاں، اور پھر ذبح کر لیا پھر نہیں ہے، مر جائے تب، بالکل سینگ لگنے سے مر جائے، یہ چاروں میں مرنے کیا ہے مفہوم، یعنی وہ خواہ گلا گھونٹ کر، یعنی وہ تب بھی مر گیا ہو تب حرام ہے، چوٹ سے مر گیا ہو تب حرام ہے، گر کر وہ مر گیا ہو، ادروائز اگر وہ جان ہے تو آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے مر گیا، کسی بھی وجہ سے مر گیا، ہاں مر گیا، مردار ہو گیا نا وہ، اور کسی بھی وجہ سے مر گیا۔ اچھا اسی طرح
درندے نے کسی کو کھا لیا، لیکن تم نے اس سے پہلے اس کو ذبح کر لیا، الا ما زکیتم، اس کی بھی ہے، یعنی ہاں ہاں تو وہ ہے، ہاں۔ اچھا، پھر یہ کہا کہ جو ذبح کیے جاتے ہیں یہ مزاروں پر، نصب بتوں کے تھانوں پر، وہ بھی حرام ہے، وہ نہیں، ہاں نہیں، آج کل یہ جو مزار ہیں بت تو نہیں ہوتے، وہ جانور لے جا کر وہاں کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یہ چیز آ جاتی ہے نا۔ اگر اللہ کے نام پر ہے تو پھر گھر میں ہی کرو، اللہ تو ادھر بھی ہے، وہ اٹھا کر باقاعدہ اس جانور کو، نہیں لیکن یہ اس میں ہے نا کہ وہاں لے جانا جو ہے وہ منسوخ کرنا، وہ اس میں ہے نا، یہ ہے نا کہ ہاں جیسے آپ کہتے ہیں والدین ہاں، تو وہ گھر بیٹھے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، یہ ہے نا وما ذبح علی النصب، نصب کہتے ہیں آستان، یہ بتوں کا جو وہ ہے، وہ کہہ لیں، یا آج کل کے دور میں جیسے یہ مزاروں وغیرہ پر ہے وہاں لے جا کر ذبح کرنا، اب جیسے یہ کہ یہ اللہ کے نام پر یا وہ ہو جائے تو وہ گھر میں ذبح کر کے بانٹ دو، وہ بھی اللہ کے نام ہو جائے گا۔ ہاں لیکن سر وہ پکی تو کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کرتے ہیں اس نام پہ سنا دیا جاتا ہے، کوئی دفعہ اگر آپ پاس کھڑے ہو یہ میں فقیر کے نام پہ بکرا ہاں منہ سے غلطی دعا کرتے ہوئے وہ پڑھتے ہیں، ہاں کہتے یہ ہے کہ یہ ان کے نام پہ بکرا، ہاں یہ چیز ہے، داتا کے نام پہ جگہ دینے آیا ہے، یہ ہاں کہتے ہیں ہاں لفظ ہی بولا جاتا ہے۔ ہاں ہاں داتا کے نام پر، ہاں اور ان کے یہ فرق ہے نا، بولا ہی جاتا ہے ہاں داتا کے ہاں نام پہ، ویسے وہ ایک لفظ ویسا وہ بھی ہاں بالکل۔ پھر یہ کہا یہ فال وغیرہ نکالنا پہلے یہ تیروں کے ذریعے کرتے تھے، یہ سارا فسق ہے، نافرمانی کے کام ہے، یہ بھی غلط ہے نا جی، تو یہ بتایا گیا۔ اچھا ترجمہ ہم نے کیا، کیا آیت 3 ہے، حرمت حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ میت موت سے ہے، مردار، والدم اور خون، اس کی وضاحت شاید سورہ انعام میں ہے کہ دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام ہے، اگر وہ ہڈیوں میں جمع ہوا ہو وہ ایسا حرام نہیں ہے، بعض آپ قربانی پر وہ کرتے ہیں وہ نکلتا ہی نہیں ہے، ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے، تو آپ کہیے تو حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ دھو لے، لیکن بہتا ہوا خون ہے۔ دیکھیں جو اسلام میں شریعت میں ذبح کرنے کا ہے وہ بھی اسی لیے شارک کاٹی جاتی ہے نا کہ سارا خون نکل جائے، ایک دفعہ بہہ جائے، ورنہ یورپ میں تو جھٹکے کا سلسلہ ہے، وہاں تو ویسے بھی مشینوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو وہ دھڑ دھڑ درمیان میں سے کاٹ کے آگے وہ مشینوں میں رکھتے ہیں، وہ چلتا جاتا ہے، تو یہ جو اسلام نے بنایا باقاعدہ لٹا کر تک بھی، ہاں وہ پراپر طریقے سے، ہاں ہاں یہ خون کا نکل جانا، یہ ہاں 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 یہ ٹپ لگا دیا، ریڈی میڈ کام کر دیا انہوں نے، دنیا مصروف ہو گئی ہے۔ ہاں وہ زبان سے پڑھ بھی نہیں سکتے وہ نا، لیکن سر اگر مشین بھی کاٹتی ہے تو ایک سیکنڈ اور 2 سیکنڈ، ہاں تو یہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے میں بھی نہیں لگتا ہے، ہاں ہاں جھٹکے سے، ہاں سر اس میں ایک فرق ہے، جھٹکے سے یہ ہوتا ہے کہ ساری جو ویسلز ہیں نا اس پاس میں چلی جاتی ہیں، تو خون وہیں جم جاتا ہے، تھوڑا نکلتا ہے، جب آپ کاٹتے ہیں وہ مومنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ وائلنٹ مومنٹس ہوتے ہیں، سارا بلڈ نکلتا ہے، وہ سارے مومنٹس ہوتی ہیں وہ بلڈ کو کھینچ کے ایگزیکٹلی وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، جھٹکے سے
तो वैसल कंस्ट्रिक्ट कर सिस्टम हुकुम है ना, उसके नर्व सिस्टम हुकुम है। अच्छा, तो इसीलिए वद दमू और खून और वलाहमुल खिंजीर, लाहम गोश्त को कहते हैं और शहम चर्बी को कहते हैं। ये फ़र्क है लाहम और शहम, ये ना लाम और हा मी, ये और शीन हा और मी, ये है शहम चर्बी, जानवर की चर्बी, और लाहम गोश्त, लाहम गोश्त को कहते हैं। हाँ मीट, यस यस, बगैर हाँ तो हाँ आराम किया हुआ। जी हाँ हाँ ये उन्होंने खुद अपने आप को नहीं नहीं, अल्लाह ने हुक्म किया हुआ। है सर, ये जो पोषण है और जो हमारा हालात है, हैं पोषण में क्या फर्क है कि जो योगी कहते हैं जी, तो वो पोषण मीट खाते हैं। पोषण मीट इट्स काइंड ऑफ समय हलाल का आप कह रहे अच्छा। हो, शायद वो है हलाल है, शायद वो उसके उनका अंदर सभी बीज खा नहीं सकते पड़ते होंगे। हाँ वो नहीं पढ़ते होंगे, वो नहीं पढ़ते होंगे। अच्छा, तो फरमाया वल्लाहमुल खिंजीर, खिंजीर ये स्वाइन पिग का। अच्छा, इसकी जो है वो हर चीज़ हराम है, अगरचे यहाँ पर है वल्लाहमुल खिंजीर, खिंजीर का लाहम, लेकिन ये वाज़े तौर पर है कि इसका स्किन, इसका बाल, इसकी बोन, एवरीथिंग इज़ हराम। शरीयत में कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, इसकी खाल, इसका ऑयल होता है ना, चर्बी है, हर चीज़ जो है वो हराम है, इसकी खिंजीर की है शरीयत में वाज़े तौर पर। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर तो एक ही लिखा है ना वलाहमुल खिंजीर। अच्छा, ये हो गया। वमा, और जो उहिल्ला पुकारा जाए लिगैरी, गैर के लिए, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के गैर अल्लाह है, अल्लाह के छोड़ के किसी और का, बेही उस पर किसी और का नाम, किसी और का। अच्छा, आगे जो चार कैफियत हैं मरने की जानवर के, वो बात हो गई हैं। वल मुनखनिकतु, गला घूंट कर मर रहा हो, वल मौकूज़तु, चोट लगने से मरा हो, वल मुतरद्दियतु, गिर कर वो जानवर मरा हो, वन नतीयतु, या सींग लगने से मरा हो। ठीक हो गया जी, ये मई ततकू की वजाहत आ गई, किसी भी हाल में मरा हो। वमा, और जो, ये सब हुर्रिमत की बात हो रही है, हराम कर दिया। अकला, खाया गया हो, कुलू वशरबू नहीं होता, तो अकला खाया गया हो, सबू दरिंदा, इल्ला सवाए मा ज़क्कई तुम, माँ जिसका ज़क्कई तुम तज़किया कर लिया हो तुमने। तज़किया यहाँ पर क्या मुराद है, यानी बाकायदा तकबीर पढ़ के उसको ज़िबा कर लिया हो। ज़क्कई तुम ज़िबा करो इसमें से। वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, ये भी हुर्रिमत में है। वमा, और जो ज़ुबिहा ज़िबा किया जाए, अलन नुसुब, अंसाब होते हैं ना, तो नुसुब आस्थान, बुतों के थान जो है ना, ये वहाँ पर आस्ताने चढ़ावे के लिए। अच्छा, वअन, और क्या हराम है हुर्रिमत, ये कि तस्तक़सिमू, कि तुम किस्मत मालूम करो, बिल अज़लाम, अज़लाम के ज़रिए। अज़लाम से तीर कहते हैं, वो उस वक्त अरब में ये रवाज था, वो तीरों पे कुछ निशान लगा लेते थे और उससे वो करते थे और निकालते थे, कुरानदाजी जैसे भी होता है, फाल निकालना, वो सब हराम है ना, वो हराम है। ज़ालिकुम फ़िस्क, ये सारे जो हैं फ़िस्क हैं नाफरमानी के काम, नाफरमानी। और फिर फरमाया अल-यौमा, आज के दिन, याईसा, मायूस नहीं होता, मायूस, याईसा मायूस हो गए। कौन हो गए मायूस? अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, यानी काफिर लोग मायूस हो गए। किससे? मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से। तो कहा कि उन काफिरों से नहीं डरना, सिर्फ मुझसे डरना है। फ़ला तख़शौहुम, फ़ला पस ना तख़शौहुम, खशियत होता है ना डरना, खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ। तख़शौहुम, तुम डरो उनसे। वख़शौनी एक्चुअली था, ये या मुतकल्लम गिर गया है। वैसे भी अगर यहाँ वफ़ ना करोगे तो नून से नी पढ़ोगे तो वो ये मुझ के मायनेस में आ गए। या मुतकल्लम जो है ना, वो मैं, मेरा, मुझ, ये मतलब होता है ना, ये एक्चुअली है वख़शौनी,
اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اچھا، اور پھر فرمایا الیوم، آج کے دن، اکملت، مکمل نہیں ہوتا تکمیل، مکمل، اکمل، یہ حمزہ جو ہے نا یہ میں کا مطلب ہے، اکمل، میں نے مکمل کر دی، نہیں نہیں نہیں، تو تا کے اوپر پیش وہ میں کا مطلب ہے۔ اکمل کیا ہے؟ اچھا ہاں، دیکھیں یہ الف کا شروع میں ایک یہ بھی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کام کا ہونا اور کام کا کرنا، خرجا نکلنا، الف لگا دو، اخرجا نکالنا، یہ وہ ہے۔ دخلا داخل ہونا، ادخلا داخل کرنا، طعما کھانا، اطعما کھلانا، فرق ہے یا نہیں؟ ہاں یہ آپ کسی کو دعوت دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا طعما میں فرق اور اطعما میں کیا فرق ہے، وہ فرق سامنے آ جائے گا تو وہ فرق سامنے آ جائے گا الف لگنے سے، وہ اطعما کیا بنتا ہے نا۔ ہاں تو دیکھیں اسی لیے ایک ہوتا ہے مکمل ہو جانا، ایک ہے مکمل کر دینا، یہ اس معنوں میں اکمل۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا میں نے مکمل کر دیا، تا کے اوپر پیش میں نے، جیسے توکلتو بھروسہ کیا میں نے، بالکل یہ صحیح کہا، یہ تا کے اوپر پیش وہ میں کا مطلب ہے۔ تو مکمل کر دیا میں نے، لکم تمہارے لیے، دینکم دین تمہارا، واتممت، دیکھیں اس کے اوپر آخر میں بھی تا کے اوپر پیش ہے میں کا مطلب، اور اتمم تمام مکمل، تو وہ اتمم تمام کر دیا یعنی پورا کر دیا، تو میں نے علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، یہ دین کی تکمیل اٹ سیلف بہت بڑی نعمت ہے، کوڈ آف لائف ہے نا دین کا، شریعت اور کیا ہے، یہ جینے کا ڈھنگ یہی ہوتی ہے شریعت، اور کیا ہے کیسے آپ نے کرنا ہے۔ اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ مدینہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَضِيتُ، رضا نہیں ہوتا، رضا راضی ہونا ہے، تو وَرَضِيتُ یعنی پسند کر لیا میں نے، راضی ہو گیا میں یا پسند کر لیا میں نے، لکم تمہارے لیے، کس کو پسند کیا؟ الاسلام، اسلام کو، دینا بطور دین کے، ہے دنیا میں دین تو بہت ہے نا۔ ہاں اچھا دیکھیں اوپر حرمت کا ذکر تھا اور جانوروں کا، تو شریعت میں اسلام میں انسانی جان کی بڑی قدر ہے۔ اب انسانی جان ایسے حالات میں آ گئی کہ حرام چیز ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک لقمہ نہ کھایا یا ایک گھونٹ نہ پیا مر جاؤ گے، ختم، وہ آگے استراری کیفیت، استراری، تو کہا کہ جان بچانے کے لیے وہ حرام کی بھی اللہ نے خصوصاً اجازت دے دی، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہے، وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ